مغربی پروپیگنڈا ناکام، ایران مذاکرات کے لیے تیار، شرط صرف ایران کا واضح پیغام، مذاکرات کے لیے ہاں، دباؤ قبول نہیں۔ پاکستان کا اہم کردار، ایران نے اسلام آباد کو قابل اعتماد ثالث قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹویٹ، لکھا اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا، نہ مذاکرات کے دروازے بند کیے۔ امریکی میڈیا ایران کا موقف غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے، پاکستان کی کوشش کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے بوشہر پلانٹ پر 4 حملے کیے، تابکاری ہوئی تو صرف تہران نہیں، خلیجی ممالک میں بھی زندگی ختم ہوگی۔ عباس عراقچی نے ایکس پوسٹ میں پاکستان زندہ باد لکھا اور تہران میں پاکستان سے یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلی کی ویڈیو بھی شیئر کی۔ اپنے بھائی عباس عراقچی کی وضاحت کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ایکس پوسٹ پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا رد عمل۔ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان کی ثالثی سے متعلق پوسٹ کو شیئر کیا۔ ایرانی سفارتی مشن کو نشانہ بنایا گیا تو پورے خطے میں اسرائیلی سفارت خانے نشانے پر ہوں گے۔ ہمارے مراکز پر کسی بھی جارحیت کا فوری اور سخت جواب دیا جائے گا۔ ہم جو کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری کہتے ہیں، ریاض حملے کی خبر صہیونیوں کی سازش ہے تاکہ خطے میں کشیدگی بڑھے۔ ایران کے جوابی حملے صرف امریکی اثاثوں اور فوجی اڈوں تک محدود ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالباف کہتے ہیں، اگر آبنائے باب المندب بھی بند ہو گئی تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ مارکہ حق میں پاک بحریہ بھارتی طیارہ بردار جہاز وکرانت کو غرق کرنے کے لیے تیار تھی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا جدید جنگی جہاز PNS خیبر کی انڈکشن تقریب سے خطاب، کہا دشمن کی اہم تنصیبات اور بحری اثاثوں کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے بحری مفادات کو چیلنج کرنے کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ PNS خیبر اور ہنگور کلاس آبدوز میں دفاع وطن کے لیے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک بحریہ کے بیڑے میں PNS خیبر کی شمولیت پر فخر کا اظہار، کہا قومی مفادات کے تحفظ کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے لیس بحریہ ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں 1.72 ارب کے ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام پر عمل درآمد کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا اقدام پیٹرول ڈیزل کی اضافی قیمتوں کے اثرات کم کرنے کے لیے متعارف کرایا۔ ٹرانسپورٹرز کو کرائے نہ بڑھانے کی شرط پر ماہانہ مالی معاونت دی جائے گی۔ بسز، منی بسز اور کوچز کو فی گاڑی ماہانہ 2,40,000 روپے تک سبسڈی دی جائے گی۔ رجسٹرڈ موٹر سائیکل کے مالک کو 2,000 روپے نقد فراہم کیے جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کی برسی، گڑھی خدا بخش میں مرکزی تقریب کی تیاریاں۔ بلاول بھٹو زرداری اور دیگر رہنما نوڈیرو پہنچ گئے۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا، 73 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی کامیابی ہے۔ سپریم کورٹ کی رائے ہے، شہید بھٹو کو منصفانہ ٹرائل نہیں ملا اور قانونی تقاضے نظر انداز کیے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ کر قومی خود مختاری کو ناقابل تسخیر بنایا۔ اسرائیل کے ایران کی تیل اور گیس کی 6 تنصیبات پر حملے، جنوبی خوزستان کے علاقے بندر امام پیٹرو کیمیکل کمپلیکس اور اہواز میں پیٹرو کیمیکل کمپنی کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے 24 گھنٹے میں ایران کے 13 صوبوں پر 206 حملے کیے۔ تہران میں میزائلوں کے ذخیرے اور فوجی مرکز کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ وائرس نیوز کے مطابق اصفہان میں ایئر ڈیفنس سسٹم نے امریکی ڈرون مار گرایا۔ بوشہر میں نیوکلیئر فیسلٹی کے قریب حملہ، 1 سیکورٹی اہلکار شہید۔ تہران پر فضائی حملوں میں 3 افراد شہید۔ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی نئی لہر داغ دی۔ حیفا سمیت دیگر شہروں پر گائیڈڈ میزائل داغے گئے۔ تل ابیب سمیت شمالی اور وسطی اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ IDF کے نئے میزائل حملوں کی تصدیق۔ وسطی اسرائیل میں میزائل پھٹنے سے 1 شہری زخمی۔ نیگیو کے صنعتی علاقے میں میزائل گرنے سے فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ وسطی اسرائیل کی متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں ہیلی پیڈ کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔
ایران نے امریکہ کے 2 جنگی طیارے مار گرائے، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے گزشتہ روز آبنائے ہرمز اور تہران کی پہاڑیوں کے قریب امریکی لڑاکا طیارے گرائے گئے۔ تباہ ہونے والا ایک طیارہ F-15 ای اسٹرائک ایگل تھا جس میں 2 پائلٹ سوار تھے، ایک کو بچا لیا گیا، دوسرا لاپتہ ہے۔ دوسرا طیارہ A-10 وار تھاگ تباہ ہوا جس کے پائلٹ کو بچا لیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق لاپتہ پائلٹ کی تلاش میں بھیجے گئے 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنایا گیا، تاہم وہ محفوظ رہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے جدید ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے امریکی طیاروں کو مار گرایا گیا۔ ایرانی پارلیمانی قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں 5 امریکی لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹرز مار گرائے۔ امریکہ کے پاس خطے سے بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں یہ جنگ ہے، ایران نے ایک طیارہ مار گرایا تو مذاکرات پر فرق نہیں پڑتا۔ میں نہیں جانتا ایران نے پائلٹ کو نقصان پہنچایا تو امریکہ کیا کرے گا۔ ایران نے 48 گھنٹے کی جنگ بندی کی امریکی تجویز مسترد کر دی۔ خبر ایجنسی رائٹرز نے ایرانی میڈیا کو رپورٹ کرتے ہوئے بتایا تجویز بدھ کو کسی تیسرے ملک کے ذریعے دی گئی تھی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی قیادت میں علاقائی ممالک کی کوششوں کا حالیہ دور ختم ہو گیا۔ ایران کا کہنا ہے امریکہ کے مطالبات قابل قبول نہیں، جنگ بندی ثالثوں کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اسرائیل اور امریکہ کے قتل کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ کہا دھمکیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اگر ہمیں موت کا خوف ہوتا تو اس جنگ میں داخل نہ ہوتے، ہم اپنے بہترین جوانوں کو شہید کے طور پر پیش نہ کرتے۔ اپنے وطن کا دفاع کرتے ہوئے موت ہمارے لیے اعزاز ہے، ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں اور آزاد ہی مریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ٹویٹ میں لکھا دنیا فیصلہ کرے کون ڈائیلاگ چاہتا ہے اور کون دہشت گردی کر رہا ہے۔ جب میں امریکی عوام سے مخاطب تھا اس دوران ہمارے رہنما پر حملہ ہوا، اسٹریٹجک کونسل کے سربراہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کی اہلیہ شہید ہوئی۔ پاسداران انقلاب نے ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے کی تردید کر دی۔ بیان میں وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کی مذمت، کہا ہمارا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ خطے میں اسرائیلی حکمت عملی دیکھی جائے تو یہ حملہ یقینی طور پر صہیونیوں کی طرف سے کیا گیا۔ ایران کے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں اور تنصیبات پر حملے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین میں امریکی فوج کی مدد کرنے والی ایلومینیم فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں تباہ کیے گئے ڈرون کا ملبہ گھروں پر گر گیا، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ دبئی میں حکام کا کہنا ہے ڈرون کا ملبہ اوریکل کی عمارت اور مرینا کے علاقے میں بلڈنگ پر گرا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان کی امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے کے لیے خاموش سفارتی کوششیں۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے امریکی نائب صدر جیری ونس کی قیادت میں امریکی وفد براہ راست مذاکرات کے لیے 2 بار اسلام آباد آنے کو تیار تھا۔ ایران کی جانب سے مزید وقت مانگنے پر دونوں بار مذاکرات ہوتے رہ گئے۔ اراغچی، حاقان فیدان، اسحاق ڈار متوازن موقف پر متفق تھے۔ پاکستان نے ریاض مذاکرات میں ایران کو مورد الزام ٹھہرائے جانے کی مخالفت کی اور بیان میں تبدیلیاں کروائیں، جس پر بعض خلیجی ملک ناخوش دکھائی تھی۔ پاکستان نے آبنائے ہرمز میں بحری ٹاسک فورس کی تجویز سے اختلاف کیا اور برطانیہ کی قیادت میں بحری اجلاس میں شرکت سے گریز کیا۔ پاکستان ضرورت پڑنے پر حرمین شریفین کا دفاع ہر صورت یقینی بنائے گا۔ پاکستان کی کوششیں خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم سمجھی جا رہی ہیں۔ دفتر خارجہ نے امریکہ ایران ثالثی سے متعلق خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے میڈیا سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کی تردید کرتے ہیں۔ خطے میں کشیدگی اور پاکستان کی ثالثی کی کوششوں سے متعلق رپورٹس دیکھی ہیں، سرکاری ذرائع سے منسوب باتیں من گھڑت ہیں۔ وزارت خارجہ میں ہونے والی بریفنگ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، ایسے امور کا حوالہ دیا گیا جو زیر بحث نہیں آئے۔ بریفنگ میں شامل نہ ہونے والے نکات بھی رپورٹ کیے گئے۔ میڈیا پلیٹ فارم مکمل تحقیق سے کام لیں اور آفیشیل بیانات پر انحصار کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرول پر لیوی 80 روپے فی لیٹر کم کر دی۔
नई कीमत 378 रुपए हो गई। कौम से खिताब में कहा, पूरे मुल्क में पेट्रोल की कीमत 1 माह के लिए कम की है। वफाकी काबीना 6 माह की तनख्वाह खजाने में जमा कराएगी। महंगाई ने आज ताकतवर मईशतों की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। अपने वसाइल से अवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मैं नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इंतहाई खुलूस से दिल से आलमी अमन के लिए दिन रात काविशें कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमती पॉलिसी रद्द-ए-अमल पर मबनी है। अवाम के गुस्से को देखकर फैसले किए जा रहे हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जंग को 5 हफ्ते हो चुके, हुकूमत पेट्रोल की सूरत हाल मैनेज नहीं कर सकी। जंग शुरू होते ही हुकूमत ने कीमत बढ़ा दी, जिसका कोई जवाज नहीं था। कर्ज लेकर मुफ्त सफर करवाना, पैसे बांटना और तेल सस्ता करना मसाइल का हल नहीं। पाकिस्तान में दुनिया के सबसे सस्ते LNG टर्मिनल मौजूद हैं। अगर निजी शोबे को LNG लाने की इजाजत दी जाए तो आवाम को सस्ती गैस मिल सकती है। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब इमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। रवा माह के आखिर में $2 अरब वापस किए जाएंगे। सरकारी जराये ने बताया है, रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। UAE रकम सालाना बुनियाद पर रोल ओवर करता रहा। दिसंबर 2025 में रोल ओवर की मुद्दत कम की गई। पहले 1 माह और फिर 2 माह के लिए रकम रोल ओवर की गई। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के पेश नजर UAE ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था। साला सहाफती करियर, 3,500 से ज्यादा तहकीकाती रिपोर्ट्स, पाकिस्तानी सहाफत के मोतबर नाम कामरान खान की टीवी स्क्रीन पर वापसी। देखिए प्रोग्राम ऑन माई रडार ARY न्यूज पर 6 अप्रैल से पीर ता जुम्मा रात 8:03 पर। तहकीकाती रिपोर्ट्स और जानदार तज्जिए। लंदन में यहूदी चैरिटी की 4 एम्बुलेंस जलाने के इल्जाम में 3 ब्रिटिश पाकिस्तानियों पर फर्द जुर्म आयद। मैट पुलिस इंसदादी दहशतगर्दी यूनिट ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए हमजा इकबाल, रेहान खान और एक 17 साला नौजवान को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान पर 23 मार्च को यहूदी चैरिटी की 4 एम्बुलेंसेज जलाने का इल्जाम है। और कराची का नेशनल स्टेडियम में HPL PSL 11 की 22 मैचों की मेजबानी करेगा। ग्राउंड स्टाफ भरपूर तैयारियों में मसरूफ। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी की टीमें कराची पहुंच गईं। बाकी टीमें मरहलावार लाहौर से शहर कायद आएंगी। कराची में पहला मैच 8 अप्रैल को खेला जाएगा। हैदराबाद में पेशावर की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी।